چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک شیرنی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو پیار سے راجو کہتی۔ صبح سویرے سورج نکلتے ہی شیرنی شکار کے لیے نکل جاتی تھی اور شکار کرنے کے بعد جلدی واپس آ جاتی تھی۔ راجو اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق اس کے آنے تک گھر کے آس پاس کھیلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شیرنی شکار کے لیے نکلی ہوئی تھی اور راجو گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اچانک کہیں دور سے ایک آواز راجو کے کانوں سے ٹکرائی۔ راجو کے جسم میں ایک شیر کا خون تھا، لہٰذا اس نے سیدھا آواز کے طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اسے ایک جگہ لکڑیوں سے بنا ایک خوبصورت محل نظر آیا جس کے اطراف میں تازہ گوشت لٹک رہا تھا۔ راجو نے آس پاس کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی دشمن یا شکاری تو نہیں، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج وہ یہاں سے گوشت کے ٹکڑے لے کر اپنی ماں کے سامنے پیش کرے گا اور اس سے داد وصول کرنے کے ساتھ ساتھ تازہ گوشت سے بھی لطف اٹھائے گا۔ راجو قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی، لیکن چند گوشت کے ٹکڑوں کے عوض اس نے اپنی ماں کی نصیحت بھلا دی۔ اس نے زمین پر اپنا پنجہ رکھا اور گوشت کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائی، مگر یہ کیا! محل کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ایک مضبوط جال اس کے اوپر گرا اور چند ہی سیکنڈز میں راجو اس کی گرفت میں آ گیا۔ راجو نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ اس مضبوط جال سے اپنی جان نہیں چھڑا سکا۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی نصیحت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ شیرنی جیسے ہی گھر پہنچی تو اس کے طرف سے مقرر کیا ہوا خفیہ چوکیدار چوہا اس کا منتظر تھا۔ چوہے نے ایک ہی سانس میں اس کو ساری کہانی بتا ڈالی۔ شیرنی نے ہمت سے کام لیا اور ایک ترکیب بنا کر چوہے کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچی۔ شیرنی نے پہنچتے ہی دھاڑنا اور گرجنا شروع کیا۔ شکاری اچانک حملہ دیکھتے ہی بدحواس ہو گئے اور شیرنی پر اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے، مگر شیرنی بڑی ہوشیار تھی۔ جیسے ہی ان کی بندوق رکتی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر ان پر حملہ کرتی اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ ادھر چوہے نے موقع پاتے ہی اپنی تیز دھار دانتوں سے جال کو کاٹنا شروع کیا اور بہت ہی جلد راجو کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ شکاری جب واپس آئے تو حیران ہو کر رہ گئے کیونکہ جال بھی بالکل خالی تھا اور ساتھ میں راجو گوشت کے ٹکڑے بھی لے جا سکا تھا۔ راجو نے گھر پہنچ کر اپنی ماں سے معافی مانگی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کی نافرمانی سے توبہ کر لی۔ جی بچوں، آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے اور ان کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔